بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والا ایسے ہی ہے جیسا کہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والا۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے قرب کا بہت یقینی ذریعہ ہے، بلکہ اس کو اللہ کے قرب کا نصف راستہ فرمایا گیا، اور یہ سراپا اخلاص ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انسان روزہ رکھے، نفلی روزہ بالخصوص، تو اس پر اللہ کی جو رحمتیں متوجہ ہوں گی ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ رہا مگر کھانا کھا رہا ہے، یعنی نفلی روزہ نہیں رکھ رہا، ہاں البتہ اس کھانے کا شکر ادا کر دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک روزہ رکھنے والے کی طرح ہی شمار ہو جاتا ہے۔ یعنی کھانا کھایا ہے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر، حلال پیسوں سے کمایا، حلال طریقے سے سنت کے موافق اس کو استعمال کیا، اس کو کھایا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا پڑھ لی۔ کہیں دعوت کا کھانا ہے تو اس میں میزبان کو بھی دعا دے دی اور اللہ کا شکر ادا کر دیا، تو اس میں کوئی زیادہ نہ مشقت لگتی ہے، نہ محنت لگتی ہے، نہ وقت لگتا ہے، بلکہ ایک تھوڑا سا اپنے آپ کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے دل و دماغ میں یہ بات مستحضر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو بھی نعمت دسترخوان پر آئی ہے اور ہمارے جسم میں گئی ہے، جتنے ہاتھوں سے گزر کر آئی ہے، کتنے واسطوں سے گزر کر آئی ہے، وہ سب اللہ نے پیدا کیے اور اللہ کی عطا تھے، انسان کا اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ ہی کا کرم ہوا کہ اس نے یہ کھانا میرے پیٹ میں پہنچایا، اور اسی سے التجا ہے کہ وہ آگے اس کو جو ہے خیر کا، برکت کا باعث بنائے، کسی بیماری کا، شر کا ذریعہ نہ بنائے۔ تو یہ جب انسان اس جذبے سے اللہ سے شکر کے کلمات بول دیتا ہے اور ان کا شکر کرتا ہے، تو یہ عمل بھی اللہ کے ہاں روزہ دار کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ تو اللہ کی رحمت کی چھتری ہے، اور اس میں بہت آسانی ہے۔ یعنی روزہ رکھنا مشقت ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، مصروفیت ہے، آدمی نہیں رکھ سکتا، کوئی بات نہیں ہے، آپ کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر لو، تو جو روزے پر ملنا ہے اللہ تمہیں اس پر بھی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے اس جذبے کو اپنے اندر بیدار کرنے کی اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف کھانے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ زندگی میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے یہ اللہ کی ہے، چاہے تمہاری تجارت، ملازمت، رزق کے جتنے بھی دروازے ہیں، ذریعے ہیں، اولاد ہے، صحت ہے، جسم ہے، ہمارا وجود ہے، ایمان ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان سب نعمتوں پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا اللہ کے ہاں سے ضابطہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ آج ہماری تنگ دستی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو موجود ہے اس کا شکر نہیں ہے، بلکہ جو موجود نہیں اس کا شکوہ ہے۔ شکر کی بجائے شکوے میں بدل گئے تو اس لیے حالات میں تنگی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔